شخص جاں بحق ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو فوٹیج موصول ہوئی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ نہتا تھا اور یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، نہ مارا جائے، لیکن رینجرز کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سی ایم ہاؤس کے باہر اس کے لواحقین موجود ہیں، جو کہ 3 گھنٹے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہسپتال کے باہر کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر لایا گیا ہے، پولیس بھی یہاں پر موجود ہے، ایمبولینسز بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم لوگ بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے دنیا نیوز کے نمائندے ریحان ہاشمی۔ ریحان ہاشمی، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ابھی تک مظاہرہ جاری ہے اور میت رکھ کے نوجوان کی جو لواحقین ہیں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جو صحافی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اہل خانہ کا موقف یہ ہے کہ رینجرز حکام نے ایک نہتے نوجوان پر فائرنگ کر کے اس کی ریحان جان لی ہے، ہاشمی اب اس کے ہمارے ساتھ خلاف لائن پر سخت موجود کارروائی رہیے کی گا۔ ہے۔ ریحان ہاشمی اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا، ہم بات کریں گے چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان ڈاکٹر مہدی حسن سے۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، بہت شکریہ دنیا نیوز کو ٹائم دینے کا۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، رینجرز کی جانب سے فائرنگ کی گئی، ایک نہتا شہری جاں بحق ہو گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، اس میں بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور پولیس کی طرف سے یا رینجرز کی طرف سے یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور کوئی ان کو سزا نہیں دی جاتی یا کوئی بات پرس نہیں کی جاتی۔ ابھی ایک تحقیقات جاری ہے، آپ کو پتا ہے سارے پاکستان کو، ساری دنیا کو، کوئٹے میں جو کچھ ہوا تھا اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، امیج خراب کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کا اعتبار جو ہے لا انفورسمنٹ اسٹاف سے اور ان کے حکام سے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں یا لوگوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اگر ان کی طرف سے اس قسم کے واقعات ہونے لگے تو پھر لوگوں کی ایک تو کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، حکومت کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی ہے اور ان اداروں کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور جو امن عامہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور حکومت کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے۔ اس لیے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو۔ جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، ایک طرف دہشت گردی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، دوسری طرف اس طرح کا واقعہ پیش آنا، کراچی شہر کا جو امن ہے بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے، کب یہاں کا امن بحال ہوگا، صورتحال بہتر ہوگی؟ کافی گھمبیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، یہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ ناکافی ہیں، دوسرے سیاسی جماعتیں ان کے فرائض بہت زیادہ اس میں امپورٹنس رکھتے ہیں۔ جو آپ نے کراچی کا حوالہ دیا ہے اس میں جب تک وہاں کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ترجیحات میں اسے ٹاپ آف دی ایجنڈا نہیں رکھے گی، اس وقت تک یہ کراچی کا امن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے کراچی کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈرز جو ہیں انہیں بالکل اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس شہر کے امن کو بحال کریں۔ جی ڈاکٹر مہدی صاحب، جب بھی کراچی کی صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے، رینجرز کو تمام تر اختیارات دے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کا واقعہ پہلی دفعہ یہ پیش آیا ہے کہ رینجرز کی جانب سے نہتے شہری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو کراچی کے شہری ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہوا ہوگا رینجرز پر؟ جی، میں نے ابھی کہا نا کہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے کے یا لوگوں کی حفاظت کے، اگر ان کی طرف سے یہ ہونے لگے تو پھر لوگ کس پہ اعتبار کریں گے؟ اور جہاں تک رینجرز کو اختیارات دینے کا سوال ہے، بات یہ ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی اور ادارے کو، خاص طور پہ رینجرز کو یا فوج کو بلایا جاتا ہے، اور کراچی کی جو صورتحال ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ اس قسم کے واقعات کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے کوئی مافیا کام کر رہی ہے
उन सबको जब तक आप सख्त से सख्त सजा देने का फैसला नहीं कर लेते और उनको बाकायदा कोर्ट के जरिए से, अदालत के जरिए से उसमें पेश नहीं किया जाता, उस वक्त तक अमन जो है कराची का वो बहाल नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, इस तरह का वाकया रोनमा होने से आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख भी काफी हद तक मुतासर होती है? यकीनन होती है। जो पाकिस्तान को दुनिया में का एक गैर महफूज मुल्क तो कहा जाने लगा है, और जब भी ये बात होती है कि दुनिया में कौन कौन से इलाके, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिन्हें गैर महफूज समझा जाता है किसी के लिए भी, और अक्सर इस किस्म की हिदायत जारी होती रहती हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से अपने शहरियों को कि वो पाकिस्तान जाने से एतराज़ करें और पाकिस्तान न जाएं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अफसोस, इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये बातें जो है हमारी हुकूमत के और हमारे हुक्काम के एजेंडे में कोई अहमियत नहीं रखती और वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन साहब दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बात की कराची में रेंजर्स का मावरा अदालत कत्ल, नौजवान को सरेआम गोलियां मारी गई। इस हवाले से उन्होंने बात की। कराची शहर में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। एक शहरी, नहित्ता शहरी, जिसको रेंजर्स की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। लवाहिकीन इस वक्त CM हाउस के बाहर मौजूद हैं। 3 घंटे से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त कहा जा रहा है कि वफाक सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी इसका नोटिस लिया है और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी